آئیڈیا تو جو بلز ہے اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس سے جو ہے دماغ میں کلک کیا ہے، کیونکہ ہمارے زیادہ تر لیبارٹریز جو ہے اس میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ ایکسپیریمنٹ نہیں کر پا رہے تھے، ہماری کلاسز ڈسٹرب ہو رہی تھی، جو ملٹی میڈیا کے تھرو لیکچرز تھے وہ افیکٹ تھے، اور اسپیشلی گرمیوں میں 3 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہمارے تعلیمی جو جو ایجوکیشن ایکٹیویٹیز تھی وہ افیکٹ ہو رہی تھی. تو اس کے بعد سولرائزیشن کا آئیڈیا ذہن میں آیا، اور میرے خیال میں ایک انسٹیٹیوشن کو رن کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ بجلی کے جتنے بھی مسائل ہیں اس پر قابو پایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کلین انرجی کی زیادہ ضرورت ہے. پاکستان میں بجلی کے بل جس رفتار کے ساتھ جا رہے تو اس میں لوگوں کو، بلکہ اسپیشلی یونیورسٹیز کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ اپنے تمام سسٹمز کو سولرائز کرے. وجہ ہے کہ اس وقت پشاور یونیورسٹی بجلی کے مد میں 5 کروڑ تک جو ہے بل پے کر رہی ہے، اور اگر یہی ڈپارٹمنٹ سولرائز ہو جائے تو 5 کروڑ کی بچت کو اگر آپ 12 مہینوں سے ملٹیپلائی کریں تو آپ اربوں روپے جو ہے یونیورسٹی کے سیو کر سکتے ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید امپرومنٹ کے لیے ہمیں ایڈمیشن کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نمبر آف ایڈمیشن کو انکریز کریں، لیکن اگر آپ کے پاس وسائل کم ہیں اور اس وسائل میں ایک کلاس روم میں فار ایگزامپل وہ 35 اسٹوڈنٹ کے لیے اس میں 60 بٹھاتے ہیں تو اس سے کوالٹی آف ایجوکیشن خراب ہو رہی ہے، اس سے کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر نہیں ہو رہی ہے. تو ہمیں مینجمنٹ پہ سوچنا چاہیے، بجلی کے بل کو کنٹرول کرنا چاہیے. میں نے سمپل اگزامپل دی ہے کہ ایک مہینے کا بل پشاور یونیورسٹی کا تقریباً 5 کروڑ ہے، تو اگر آپ ایک سال میں 5 کروڑ کی بچت کرتے ہیں تو یہ یونیورسٹیز کے نہ صرف سائنٹیفک ایکٹیویٹیز کو اسموتھلی رن کرنے کے لیے کافی ہوں گے، بلکہ جو آیا دن مسائل چل رہے ہیں کہ جی سیلریز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، تو یہ اس کو ان کی اسموتھ رننگ کے لیے دی بیسٹ ہوگی. تو اس کے بعد یہ تو ہمارا پہلا سٹیپ تھا. دوسرا سٹیپ جہاں ہم جا رہے ہیں وہ ڈپارٹمنٹس کو سینٹرل کولنگ کا ہے. نئے کولنگ سسٹم جو ہے مارکیٹ میں آ چکے ہیں، جو ایک سسٹم جو ایکول ہے تقریباً 1.5 ٹن اے سی کے، وہ ایک سسٹم جو ہے آپ کے 7 سے 8 کمروں کو کول رکھ سکتا ہے. تو خرچہ اس کا بہت کم ہے، اور وہ تقریباً 7-8 اے سیز کو آپ ایک کولنگ سسٹم سے ریپلیس کر رہے ہیں. تو اس کا بھی ہم نے اسٹیمیٹ لے لیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والی گرمیوں میں ہمارا ڈپارٹمنٹ سینٹرلائز کول ہو جائے گا. تو اس سے بھی بجلی کی کافی بچت ہوگی، کیونکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک اے سی کا خرچہ جو ہے پر آور کے اعتبار سے کتنا ہے. تو اگر ایک کولنگ سسٹم جو ہے جو کہ آرام سے سولر پینلز پہ چل سکتا ہے تو وہ آپ کے ان مسائل کو ریڈیوس کر لے گا. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اپنے مین پاور موجود تھی، ان لوگوں نے دن رات کر کے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا ہے، پروفیشنل طریقے سے کمپلیٹ کیا ہے. اور وہ لاگت جو ڈپارٹمنٹ کو اس مد میں پے کرنی تھی وہ سیونگ ہوئی اس ڈپارٹمنٹ کی. تو اس میں 4 ہم نے آج سے اپریسیشن سرٹیفکیٹس بھی دیے ہیں. محمد علی جو ہے اس ٹیم کا اس کو لیڈ کر رہا تھا، اور جس میں اسماعیل صاحب شامل ہیں، ظہور صاحب ہیں، اور کفایت ہیں، جن کی دن رات انت تک محنت کی وجہ سے جو ہے یہ پروجیکٹ پاسبل ہوا ہے. اور میں ریکویسٹ باقی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ سے بھی کروں گی، اور جو کے پی کی یونیورسٹی ہے، کہ اگر اس مد میں ان کو کسی قسم کی ضرورت ہے ہمارے ٹیکنیکل سٹاف کی تو ہم اینی ٹائم ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں پشاور یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا اسٹیپ لیا ہے کہ جو سب ڈپارٹمنٹ کے لیے، پوری پشاور یونیورسٹی کے لیے ایک لرننگ بیس ہے. کہ انہوں نے پہلی دفعہ پشاور یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ میں 12 کلو واٹ کا جو سولر سسٹم لگایا ہے، اس سے پشاور یونیورسٹی کی سیونگ ہوگی. اور اس وقت جتنی یونیورسٹیز ہیں، اور اسپیشلی پشاور یونیورسٹی، جس کے لیے 1-1 روپے کی سیونگ جو کرتا ہے وہ کریڈٹ لیتا ہے. تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے ایز اے ٹیم ورک کام کیا ہے، اور مجھے ایز اے ڈین فیکلٹی آج وزٹ کر کے اس چیز پہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے بہترین کام کیا ہے. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اور ڈپارٹمنٹ بھی اسی طرح سولر سسٹم لگا کر یونیورسٹی میں سیونگ کریں. آج فزکس ڈپارٹمنٹ میں اناگوریشن ہوئی ہے 12 kV سسٹم کی. بیسکلی یہ سولر سسٹم تھا جو کہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، اور فزکس ڈپارٹمنٹ میں، پشاور یونیورسٹی میں یہ پہلی ہے جو کہ فزکس ڈپارٹمنٹ میں انسٹال ہوا ہے. اس پہ تقریباً 2 ملین کا خرچ آیا ہوا ہے، اور
یہ ہم نے اپنے جو ہمارے اون ریسورسز تھے، جو 20 ایگزامینیشن سسٹم کے اکاؤنٹس پہ ہمارے پیسے پڑے ہوئے تھے، انہی سے ہم نے لگا لیا ہے، اور تقریباً یہ اس پہ جتنا خرچہ آیا ہے جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے بل کے حساب سے، تو یہ 4 سال میں جو اپنا خرچہ جو ہے یہ ریورس کر لے گا، اور اس کے بعد یہ تقریباً اس کی منیمم لائف جو ہوتی ہے وہ 25 سال تک ہوتی ہے، تو یہ اس کے بعد کمپلیٹلی فری بجلی دے گا ڈپارٹمنٹ کو۔ پینل کی اگر ہم بات کریں تو ویسے تو مور دین 50 ٹیکنالوجیز اویلیبل ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، لیکن جب ہم لوکل مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس مونو کرسٹلائن، پولی کرسٹلائن، ایمارفس اور تھن فلم، پھر اس میں آپ کو تھوڑی ویریشن ود رسپیکٹ ٹو ٹائم، جس طرح پرک پیسیویٹڈ ایمیٹر، ریئر کنٹیکٹ، بائی فیشیل، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کو مارکیٹ سے ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو بیسٹ پینل وہ ہوتا ہے جو اے گریڈ کا ہوگا، اور اس نے باقی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہے، ٹی یو وی رپورٹس اس کے ساتھ ہوں گے، فلیش رپورٹس اس کے ساتھ ہوں گے، اور باقاعدہ سٹینڈرڈ ٹیسٹ کنڈیشن رپورٹس اس کے ساتھ ہوں گے، تو وہی پینل ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے جنک کو یہاں پہ لگایا تو یہ آلریڈی کے پی کے جو گورنمنٹ ہے اسے اپروڈ ہے، ٹھیک ہے، پیسکو آپ کا جو ہے، پیڈو جو آپ کا ہے، شیڈو ڈپارٹمنٹ ہے، ساروں نے اس پینل کو اپروو کیا ہے آلریڈی، ٹھیک ہے۔ اور انورٹر جو ہے، انورٹر تو یونیورسٹیز کے لیے پیور سائن میں ہونا چاہیے، ود میگزیمم ایفیشینسی ہونی چاہیے، ایم پی پی ٹی بیس ہونا چاہیے، تاکہ آپ میگزیمم پاور لوڈ کے اندر ڈیلیور کر سکو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں گریڈ کنیکٹیویٹی کا آپشن بھی ہونا چاہیے، اگر آپ یوٹیلیٹی گریڈ کو الیکٹرکسٹی پرووائڈ کر رہے ہو تو وہ آپشن، اور اس میں پیرالل کا آپشن بھی آپ کا ہونا چاہیے، اگر آپ کی کوئی فیوچر پلاننگ ہے، اگر آپ سسٹم کو ایکسٹینڈ کر رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ آپ نے پھر وہ پرانے والے انورٹر اتار دے اور نئے والا، ایسا نہ ہو کرے آپ اس میں وہ پیرالل کارڈ لگا دے اور اس کو آہستہ آہستہ ایکسٹینڈ کرتے جائے فیوچر میں اکارڈنگ ٹو یور ریکوائرمنٹ۔ اور تیسری چیز جو لوڈ مینجمنٹ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نہ صرف آپ بجلی پیدا کر رہے ہو، لیکن جو بجلی آپ کنزیوم کر رہے ہو تو وہ تو ضائع تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بہت پریشیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر گھروں میں ہم لائٹ وغیرہ، پنکھے بھی وہی پرانے جو انرجی ایفیشینٹ نہیں ہوتے، تو ان چیزوں کو بھی پیرالل میں دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں لگائیں جو انرجی ایفیشینٹ ہو، کم سے کم بجلی خرچ کرے اور زیادہ سے زیادہ کام کرے، اور اسی کو ہم پھر لوڈ مینیج، تو ہم 3 طریقوں سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔